لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو وہاں ہمارے دل میں ادھر آنے کی بڑی کیفیت ہوتی ہے، جب یہاں آتے ہیں تو وہ جذبہ نہیں رہتا تو توبہ کرو۔ اس کا معنی ہے کہ دل میں ابھی کوئی کھوٹ ہے جو نہیں نکلا۔ قبرستان میں سورۃ یاسین پڑھیں، کوئی قرآن کی سورت پڑھیں، سب جائز ہے، لیکن کرائے پہ نہ پڑھیں، خود پڑھیں۔ ہم چاروں ائمہ کو مانتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اماموں کا ماننا ضروری نہیں ہے، تو امام اگر نہیں ہوگا تو پھر اب دیکھیں نا، اب نماز پڑھیں گے، امام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جب ایک نماز بغیر امام کے نہیں ہو سکتی تو ساری دنیا کی شریعت کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک دفعہ مولانا ثناء اللہ امرسری اہل حدیث علماء کے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان کی علامہ اقبال سے بڑی دوستی تھی، اور جب کبھی تشریف لاتے ہیں تو اقبال کے ساتھ شام کو بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، اور اقبال بھی حقہ پیتے تھے اور مولانا بھی حقہ پیتے تھے۔ بہرحال اللہ مغفرت فرمائے۔ تو ایک دن ایک آدمی آیا، حضرت مولانا ثناء اللہ کو ملا، اور اس نے تقلید کا مسئلہ پوچھا کہ کسی امام کی تقلید کرنی ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اس پر مولانا ثناء اللہ صاحب نے جناب آیات قرآن اور احادیث اور تو سارے دلائل پیش کیے کہ تقلید جو ہے یہ تو کافر تقلید کرتے تھے اپنے باپ دادے کی، یہ تو شرک ہے۔ بہرحال علامہ اقبال سنتے رہے، جب تقریر ختم فرمائی تو فرمان لگے کہ اقبال یہ ساری محنت میں نے تمہیں مسئلہ سمجھانے کے لیے کی ہے، یہ جاہل کیا سمجھے گا؟ تمہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو سمجھ آیا ہے کہ اگر تقلید نہ ہو تو چون صلاۃ بے امام، پھر کیفیت ایسی ہوگی کہ نماز تو ہو لیکن امام نہ ہو، تو کوئی رکوع میں پڑھا ہوگا، کوئی سجدے میں پڑھا ہوگا، امام کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور اس نے کہا کہ تمہیں خدا سمجھا سکتا ہے، ہم نہیں سمجھا سکتے۔ تو بہرحال تقلید بھی ضروری ہے، رفع یدین نہ کرنا بھی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی، جو کرتے ہیں جھگڑے نہ کرو، بلا وجہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالی نہ کیا کرو۔